ایک صحابی حمام ان کا نام ہے. حمام جیسا کہ کل میں نے عرض کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن کریم کی آیات ظاہر ہے نہ کسی فرد سے متعلق ہیں نہ کسی زمانے سے مخصوص ہے. قرآن کے احکام اگر اس نے چوری کے لیے حق معین کیا ہے تو پورے قیامت تک کے لیے. اگر اس نے زانی کے لیے شرابی کے لیے حدود معین کیے ہیں یعنی سزائیں معین کی ہیں تو سب کے لیے. کسی زمانے کے لیے اسلام صرف سرور کائنات کی زندگی کے لیے تھوڑی آیا کہ آپ کے آنکھ بند ہو گئی تو بس اسلام لپیٹا گیا. اسی لیے حجت خدا کے ظہور سے متعلق جو روایت ہے اس میں جب حضرت نکالیں گے دو افراد کو سرور کائنات کے قبر کے اس حصے سے تو ان سے پوچھیں گے کہ قابل کے قتل سے لے کر اب تک جتنے جرائم ہیں ان میں تم ملوث ہو. تو یہ کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم ملوث ہیں. حیرت کی بات یہ ہے ہم ملوث ہیں. تم صرف محسن کے قاتل اور شہزادی کے قاتل نہیں ہو بلکہ جتنے جرائم دنیا میں واقع ہوں ان سب میں تم ملوث ہو. تو اس کا جواب دیا ہے جس نے یہ روایت نقل کی ہے آیت اللہ علی یزدی حائری. اور اسی طرح سے میں اپنے ساتھ کتاب لے کر آیا ہوں معجزات امیر المومنین کے نام سے. اس میں بھی وہ روایت نقل کی گئی ہے مگر اس وقت چونکہ اس روایت پر مجھے گفتگو نہیں کرنی میں صرف متقین کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے. تو میں آپ سے عرض کروں کہ چونکہ سابقہ جرائم ان کے ذمہ کیوں ہیں آئندہ جرائم کے بارے میں جب سے انہوں نے اقتدار ملائے کائنات سے چھینا دھوکے سے فریب سے مسلمانوں کو دھوکا اس وقت سے لے کر اب تک جو جرائم ہو رہے جو قتل و غارت جو ناانصافی جو خون بہہ یا جو بھی جرائم ہو رہے ان کی ذمہ داری معلوم ان کی گردن پر ہے. اس کی وجہ یعنی میں اور آپ اگر کوئی جرم کرتے ہیں تو اس جرم کو وہ بھی ایسا نہیں کہ ہم بچ جائیں وہ جرم ان کی گردن پر ڈال دیا گیا. یعنی میرے آپ کے جرم میں وہ شریک ہے. ہم ہیں مجرم. اگر ہم نے کوئی جرم انجام دیا تو ہم مجرم ہیں. ہم نے چوری کی تو ہاتھ کاٹے جائیں گے. ہم نے اگر خدا نخواستہ شراب وغیرہ کوئی بھی جرم کیا اس کی جس کی سزا قرآن نے معین کی ہے وہ سزا ملے گی مگر اس جرم میں وہ بھی برابر کے شریک ہے. اس کی وجہ یہ کہ اگر آج روئے زمین پر معصوم کی حکومت ہوگی تسلسل کے ساتھ تو کوئی جرم نہ ہوگا. کہیں پر کوئی جرم نہ ہوگا. جرائم معصوم کی حکومت ان سے چھیننے کی وجہ سے اگر ناانصافی ہے عدل نہیں ہے اقتصادی طور پر اور اگر چونکہ ان کے بعد کے جرائم تو بالکل واضح ہے عقلی طور پر بھی ان جرائم میں وہ شریک ہے مگر ان سے پہلے جو جرائم قابل نے جو حابل کو قتل کیا آقا امام زمانہ رضی اللہ عنہ فرمائیں گے تم اس قتل میں شریک ہو. اس کی وجہ یہ کہ قرآن کریم سرور کائنات کی زندگی کے یہودیوں کو قاتل قرار دے رہا. تم انبیاء کے قاتل ہو جبکہ سرور کائنات کی زندگی کے کوئی یہودی سرور کائنات کی زندگی کا کوئی یہودی کسی پیغمبر کے قتل میں شریک نہیں ہے. اس لیے سرور کائنات کی زندگی میں سرور کائنات تنہا ایک پیغمبر تھے. آپ کے دور میں کوئی پیغمبر نہیں تھا. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حضرت زکریا بھی تھے حضرت یحییٰ بھی تھے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں ان کے سسر حضرت شعیب بھی تھے حضرت موسیٰ بھی تھے حضرت ہارون بھی تھے اور بھی انبیاء تھے. یعنی ایک وقت 10 100 200 انبیاء تھے مگر سرور کائنات کی زندگی میں صرف سرور کائنات تھے کوئی پیغمبر نہیں تھا. تو ایسی صورت میں اس دور میں کسی پیغمبر کو کسی یہودی کے قتل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پھر قرآن کریم سرور کائنات کی زندگی کے یہودیوں کو انبیاء کے قاتل کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کی وجہ آپ زیارت وارثہ پڑھیے. زیارت وارثہ کا آخری جملہ کیا ہے؟ لعن اللہ من قتلک. خدا لعنت کرے اس پر فرزند رسول جس نے آپ کو قتل کیا. وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَكَ. اللہ لعنت کرے اس پر جس نے آپ پر ظلم کیا. وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ سَمِعَ بِذَلِكَ فَرَضِيَ بِهِ. اس پر بھی لعنت کرے جس نے اس ظلم کو سنا اور راضی ہوا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کسی قوم کے فعل پر راضی ہونا اس فعل میں شرکت کے برابر. شرکت کے برابر. تو قابل کے ظلم پر
ابابیل والا کام انہوں نے کیا کیسے؟ یہودیوں کے ظلم پر اگر راضی نہ تھے تو حق زہرا کو چھینا کیسے؟ حق علی کو چھینا کیسے؟ تو اس بنا پر چونکہ اپنے ظلم کی وجہ سے سابقہ ظلم پر بھی یہ راضی تھے، اسی لیے امام زمانہ روح اللہ الفدا سارے جرائم ان کی گردن پر ڈالیں، اس کے بعد سزا دیں گے، ان سے اعتراف کرا کے سزا دیں گے۔ تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اگر میں نے جرم کیا تو سزا ان کو ملے گی، نہیں، سزا مجھے بھی ملے گی، کیونکہ مجھے عقل دی ہے خدا نے، مجھے خود علم ہے، عقل ہے، اور اپنے علم، مگر حکومت معصوم ہوتی تو حکومت معصوم میں ایسا معاشرہ قائم ہوتا جس میں کسی کو گناہ کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ گناہ کے بارے جیسے حجت خدا کی حکومت میں آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے، گناہ کے بارے میں آپ نہیں سوچ سکیں گے، اس لیے کہ اقتصادی طور پر بھی آپ کو پورے حقوق آپ کا ادا کیے جائیں گے، اور خواہشات نفسانی کے طور پر بھی جو اسلام نے آپ کو حق دیا وہ پورا حق آپ کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ کے پاس کوئی راہ نہیں رہتی جس کی وجہ سے آپ گناہ کی طرف جائیں۔ جو دین نے حقوق دیے وہ حقوق اگر آپ کو دے دیے جائیں تو گناہ کا تصور بھی نہ ممکن ہے۔ درست، میں اس کی تفصیل بیان کروں گا تو ہو سکتا ہے مثلا ایک سے ناراض ہو جائے، ایک سے زیادہ مثلا مرد کو شادی کی اجازت ہے، درست ہے، تو قرآن کی آیت ہے، بلکہ شروع ہی 2 سے ہوتا ہے، سورہ نساء، مثنی و ثلاث و رباع، 2 کرو 3 کرو۔ ابھی آپ 2 کے بارے میں مذاق میں بھی کوئی لفظ کہہ کے دیکھیں آپ کا کیا اثر ہوتا ہے؟ پر جب حکومت اسلامی ہوگی تو کوئی آپ کا کوئی اثر نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتے، ان کے بھی حقوق پورے مل جائیں گے، ایسا نہیں کہ عیاشی کرتا پھر، نہیں، ان کے پورے حقوق مل جائیں گے۔ تو غرض یہ ایک مختصر سی مثال ہے، ضروری نہیں کہ 4 4 5 5 شادیاں کرے، ضروری نہیں کہ آل سعود کی طرح 2 200 3 300 1000 1000 اپنے اس میں رکھے، یہ ضروری نہیں ہے، مگر جب عدل کی حکومت ہوگی، عادلانہ حکومت ہوگی، آپ کی زندگی کے سارے حقوق آپ کو مل جائیں گے، تو پھر آپ کو جرائم کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ جرائم اس وقت معاشرے میں جنم لیتے ہیں جب انسان اس کے اپنے حقوق جو اس کو ملنے چاہے جب وہ نہیں ملتے ہیں تو بے راہ روی پر چلا جاتا ہے۔ تو درست، تو یہاں تک چونکہ جرائم میں تو قرآن کریم جو کل میں نے آپ کی خدمت میں جن آیات کی سورہ واقع عنکبوت کی ابتدائی آیات جو ارشاد فرماتا قرآن کریم، احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ خدا سچوں کو جھوٹوں سے الگ کرنا چاہتا ہے، سچوں کو معیار یعنی معاشرے میں پردہ پڑا ہوا ہر شخص کے اوپر پردہ، مگر جب مقام امتحان آتا تو سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ یا میں نے کل عرض کیا اگر جنگیں نہ ہوتی اسلام میں، معجزاتی طور پر اسلام چلتا، جنگیں نہیں ہوتی، تو کیا پتہ چلتا کون پیغمبر پر اسلام لایا ہے، کس نے دل سے پیغمبر کو مانا ہے اور کس نے زبانی طور پر مانا، کس نے حکومت اور اقتدار کی خاطر مانا ہے اور کس نے صرف سرور کائنات کو خدائی نمائندہ تسلیم کیا، جھوٹی نمائندہ ہے۔ تو اس بنا پر متقین قرآن کریم ایک بہت ٹی وی پر ایک مناظرہ آ رہا تھا، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی جو قم میں مشہد میں ان کا مدرسہ صرف مناظرے کی تربیت دیتے ہیں، مدرسہ ہے، اور دنیا بھر میں جاتے مناظرے کے، سعودی عرب جاتے مناظرے کے لیے۔ اب ان کے مناظرات کی کتاب آ گئی ہے مارکیٹ میں، خیر اردو میں نہیں ہے، تو ٹی وی پر ان کا مناظرہ آ رہا تھا۔ آذربائیجان سے کسی سنی نے کہا، عالم نے، ہاں آپ جو قرآن کریم سے اہل بیت کے بارے میں جو کچھ پیش کر رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں سب صحیح ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، یہ سب صحیح ہے، مگر سوال یہ ہے جو واقعات گزر گئے ان کو کیوں دہراتے ہیں؟ ان کو دہرانے سے فائدہ سوائے اختلاف کے، سوائے ایک دوسرے سے عداوت کے، سوائے ایک دوسرے دشمنی کے ملے گا کیا؟ ان تاریخی واقعات کو دہرانے سے کیا ملے گا؟ آپ یہ بتائیں، بہت اچھا سوال ہے۔ سب سے پہلے خدا سے سوال کیجئے
کہ فرعون و حامان و شداد کے واقعات کو دوہرا کے خدا کو کیا ملا؟ سبحان اللہ ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ فرعون کو دوہرایا. کیا خدا کا دوست تھا جو اس طرح سے دوہرایا؟ خدا کا کٹر دشمن اور اپنے دشمن کو بار بار خدا کیوں دوہرا رہا؟ سورہ بقرہ سے لے کے سورہ نبا تک، یعنی پہلے پارے سے آخری پارے تک مسلسل جتنا فرعون کا نام آیا اتنی دفعہ تو خاتم الانبیاء کا نام نہیں آیا. خاتم الانبیاء کا نام 5 دفعہ، کل 5. فرعون کا نام کتنی دفعہ آیا؟ کیوں دوہرا رہا خدا؟ ایک واقعہ گزر گیا. ایک بات، ایک جواب جو قرآنی جواب. دوسرا جواب قرآنی جواب. آپ کی خدمت میں عرض کروں سورہ توبہ کی آیت. آقا نے کہا سورہ توبہ کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچے تعریف میں گزر گئے ان کو تلاش کر کے نہیں نکالیں گے تو ساتھ کیسے ہوں گے؟ سبحان اللہ سچوں کو نہیں نکالیں گے تو ساتھ کیسے ہوں گے؟ قرآن حکم دے رہا اے صاحبان ایمان سچوں کو تلاش کرو ان کے ساتھ ہو جاؤ. تو اب قرآن کریم کے حوالے سے سچوں کو تلاش کرنا ہے تاکہ ہم ان کے ساتھ ہوں. تو بنابر اس کے ہماری شرعی اخلاقی آپ بتائیے آج اگر ہم سابقہ واقعات کو نہ دہرائیں تو آج کیسے آپ فون کرتے ہیں کہ ہاں اہل بیت کو ہم مانتے ہیں؟ اب مانتے ہیں تو سوال یہ ہے جب تم امام صادق، امام باقر، امام سجاد، امام حسین، امام حسن کو مانتے ہو اور عجیب بات یہ ہے تم اپنی کتابوں میں سب سے افضل مانتے ہو، تو افضل کے ہوتے ہوئے تم نے امام باقر امام صادق کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کی کیوں تقلید کی ہے؟ تم حنفی کیوں ہو؟ تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ اب ضرورت کیا ہے، تو ضرورت اس بات پر ہے کہ جس دن آپ بھی شیعہ ہوں گے واقعی یہ ضرورت ختم ہو جائے. جس دن یہ پوری دنیا معتبر اہل بیت پر آ جائے اس وقت یہ ضرورت ختم ہو جائے گی. ضرورت اس وقت ہے یا نہیں آپ بتائیں. اس نے آقا نے کہا ہے نہیں ہے. قرآن کہتا کونوا مع الصادقین. سچی ڈاکٹر تیجانی کی دوسری کتاب کا نام ہی یہی ہے. میں یہ کتاب اس نے لکھی اور کہا تاکہ میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤں. لِأَكُونَ مَعَ الصَّادِقِينَ اسی سورہ توبہ کی اس آیت سے لیا اس نام کو، میں تاکہ میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤں. تو اب میں عرض کروں جب آپ سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو پھر سچوں کے ساتھ جو ہوئے ہیں ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی گفتار مجھے اور آپ کو تختہ دار پر بھی اپنانا ہوگا. کہ سچوں کے ساتھ ہونا آسان نہیں ہے. سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ خود آدمی انسان سچا. اہل طہارت کے ساتھ ہونے کے لیے شرط ہے کہ خود طاہر ہو. اہل صداقت کے ساتھ ہونے کے لیے خود صادق ہو. تو حمام جو مولائے کائنات کا تربیت یافتہ صحابی ہے، مخلص، متدین، امیر المومنین کا یعنی بامعرفت شاگرد ہے. ویسے تو ظاہر ہے حضرت کی بارگاہ میں مسجد 1 سے لے کے 3 لاکھ تک مسجد کوفہ میں اتنی گنجائش ہے کہ 1 ملین انسان آ سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مسجد بھر جاتی تھی چونکہ سب سے گنجان ترین آبادی اس زمانے میں کوفہ کی آبادی. کوف اس وقت بغداد تو تھا نہیں، یا عراقین کہلاتے تھے، یا بصرے میں آبادی تھی یا کوفے میں آبادی تھی. کوفہ کی آبادی حضرت آدم کے زمانے سے، حضرت نوح وہیں پیدا ہوئے، حضرت نوح کا گھر وہی ہے. تو جب حضرت نوح وہیں پیدا ہوئے، طوفان وہیں سے اٹھا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں سرور کائنات اور حضرت نوح کے درمیان 5,500 سال کا فاصلہ. سرور کائنات سے 5,500 سال پہلے جو آباد ہوا ہے اور 5,500 سال میں انسانی آبادی وہیں، حضرت ابراہیم وہیں رہتے تھے، حضرت ابراہیم وہیں سے نمرود کی حکومت وہیں پر تھی. تو گنجان ترین آبادی تھی. مولائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی، خوارج ہوں، مسلمان ہوں، مومن ہوں، سب سنتے ہیں. مگر ان میں جو صاحبان معرفت ہیں ظاہر وہ گنے چنے ہیں، وہ جو امامت شناس ہیں وہ گنے چنے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی جب امیر مومن کے معجزات کو میں پڑھتا ہوں، یہ معجزات آل محمد کے نام سے کتاب، یہ 5 جلدیں، پہلی جلد 5 جلدیں ہیں اس کی. جب میں آپ پڑھ لیں، جب انسان پڑھ لیتا تو حیرت ہوتی ہے
بالکل وہی صورت ہے مسلمانوں کی جو مشرکین مکہ کی حالت ہے، چونکہ نائب پیغمبر وہی معجزات دکھاتا ہے جو خود پیغمبر دکھاتا ہے۔ تو جو کچھ سرور کائنات نے جو کچھ دکھایا مکے میں اور کوفے میں وہی سارے معجزات امیر المومنین نے دکھائے، امیر المومنین نے وہی سارے معجزات دکھائے۔ اور دیکھنے کے بعد کچھ میں نے اسی لیے عرض کیا، جو معرفت تھے وہ امامت و ولایت کو سمجھ گئے، جو بے معرفت تھے وہ مشرکین مکہ کی طرح کہا ہاں یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہے، جادو ہے، سحر ہے، یہ کیا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ہاں علی ان کی سمجھ میں آ بھی نہیں سکتے تھے، جیسے قرآن کے بارے میں مولا کائنات نے فرمایا عبداللہ ابن عباس سے، القرآن یفسرہ الزمان، عبداللہ ابن عباس یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی تفسیر ابھی ختم ہو نہیں، قیامت تک زمانہ جتنی ترقی کرتا جائے گا قرآن کی تفسیر کرتا جائے گا۔ تو جس طرح سے قرآن کی تفسیر ہوتی جائے گی تو قرآن تو خاموش ہے، بولنے والے قرآن کی تفسیر بھی زمانے کی ترقی کرتی جائے گی، اور بولنے والا قرآن علی اولاد علی ہے۔ صرف چونکہ حمام نے جب دیکھا قرآن کریم کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ ان اللہ، جو جس آیت سے میں نے اپنی گفتگو کی ابتدا کی، سورہ عنکبوت کی آخری آیت، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، خدا صرف اور صرف صاحبان تقوی کے ساتھ ہے اور صرف جو احسان کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ اور قرآن کریم ارشاد ہوتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین اعمالهم، آپ نظر کیجئے، نیاز دلائیے، پورے شہر کو کھانا کھلائیے، آپ راہ خدا میں پوری دولت زندگی بھر کما کر لوٹا دیجئے، آپ زیارتوں پر جائیے، حج پر جائیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، نماز پڑھیے، ان سارے اعمال کی بنیاد قبولیت کے لیے شرط انما یتقبل اللہ، خدا انما سے آپ واقف ہیں آیت ترتیب کی وجہ سے، خدا فقط اور فقط صرف اور صرف متقین کا اعمال کو قبول کرتا ہے۔ تو اب واضح ہے کہ جب متقین ہی کا اعمال کو قبول کرتا ہے، روزہ صرف متقین کا قبول ہے، نماز صرف متقین کی قبول ہے، حج صرف متقین کا قبول ہے، نظر صرف متقین کی، نیاز صرف متقین کی، زیارت، جو عمل انما یتقبل اللہ من المتقین اعمالهم، جو عمل دین کے نام سے انجام دیں اگر متقی ہے تو قبول ہے، متقی نہیں ہے تو قبول نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے جب حمام ان آیات کی تلاوت کرتا ہے کہ قرآن متقین کا، عمل صرف متقی کا، خدا متقی کا، جنت متقین کی، اور رسول متقی کا، علی متقین کا، جب یہ سب کچھ متقین کا ہے تو دیکھنا چاہیے متقین کون ہے، کون ہے یہ لوگ۔ تب حمام نے کہا امیر المومنین سے، یا امیر المومنین صرف لے المتقین، خدا جن کا ہے، آپ جن کے ہیں، رسول جن کا، قرآن ان کا، اور حیرت کی بات ہے خدا نے نہیں کہا قرآن کریم میں متقین کو جنت بھیج دوں گا، نہیں، سورہ تکویر ازلفت الجنت للمتقین، میں متقین کو زحمت ہی نہیں دوں گا ایک قدم اٹھانے کی، میں جنت کو اٹھا کے متقین کے پاس دوں گا۔ ازلفت کے معنی قریب کرنا کسی شے کو، کسی، میں متقین سے جنت کو قریب کر دوں گا، ان کو جنت جانے کی زحمت ہی نہیں دوں گا۔ کون ہے یہ کہ دست قدرت نے خود سجایا ہے، خود بلڈنگیں بنا کر، یا خود زمرود کی، اور ان بلڈنگوں میں حور و غلمان کو، نوکروں کو بٹھا کے تسنیم و کوثر کی نہریں بہا کر، شہد و دودھ کی نہریں بہا کر، یہ کن کے لیے؟ کون ہے یہ متقین ہیں کون؟ تو اب حمام کا حق بنتا ہے کہ امام متقین سوال کریں، مولا یہ ہیں کون؟ آپ جن کے امام ہیں وہ کون ہیں؟ تو اب حضرت اقبال علیہ صلوات محمد وآل محمد، خطبہ نمبر 191، نشر البلاغہ خطبہ نمبر 191، 151 من خطبة الله عليه السلام روي أن
صاحب امیر المومنین، روایت ہے کہ امیر المومنین کا ایک صحابی تھا، یقال له حمام، ان کا نام حمام تھا، کان رجلا عابدا، اور ظاہر ہے کوئی عابد و پرہیزگار ہی یہ سوال کر سکتا ہے، تو لکھتے ہیں کہ عابد اور عبادت گزار شخص تھا، بہت ہی عبادت گزار شخص تھا، کان رجلا عابدا، ایک عابد عبادت گزار شخص تھا، فقال یا امیر المومنین صف لی المتقین، یا امیر المومنین مجھے متقین بتا دیں کہ جنہیں خدا ایک قدم اٹھنے کی زحمت نہ دے اور جنت بنا کے ان کے قریب کر دے، کون ہے یہ کون ہے؟ صف لی المتقین، آپ جن کے امام ہیں وہ ہیں کون؟ تو حضرت فقال امیر المومنین السلام صرف کأنی انظر الیہم، اچھا مولا اس طرح سے تعریف کیجیے گا، دیکھیے واقع ایک طریقہ آپ تعریف کیجیے، تعارف کرائیے، تو آپ نے مختصر سی عبارت سے کسی شے، پانی کس کو کہتے ہیں، زمین کسے کہتے ہیں، آسمان کسے کہتے ہیں، روشنی کسے، آپ مختصر الفاظ میں اس شے کا تعارف کرائیں، یہ کہتے نہیں تعارف نہیں، مجسم کر کے دکھا دیجیے میں دیکھ لوں، کأنی انظر الیہ، مجسم کر کے دکھا دیجئے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ جس سے سوال کر رہا وہ صرف گفتگو نہیں کر رہا، وہ دکھا رہا، وہ بتا نہیں رہا، وہ دکھا رہا، تو اس لیے کہہ رہے کأنی انظر الیہ، مجھے دکھا دیجئے تاکہ میں اس کی طرف دیکھ لوں کہ ہے کون، متقین کون ہے، حتی کأنی انظر الیہ فتساقل علیہ السلام، حضرت نے یعنی یہ سوال حضرت کے لیے ثقیل ہوا، کیوں ثقیل ہوا؟ امیر المومنین کے لیے کیا ثقیل؟ سائل کی مناسبت سے، کہ اگر جواب دیتے ہیں تو کیا ظرفیت، اس قدر ظرفیت ہے کہ امام کلام امام کو اس ظرفیت میں سمانے کی صلاحیت ہے سبحان اللہ، یا نہیں؟ سوال تو کیا، تو اب مولا ظرفیت کو دیکھ رہے ہیں، یہ ظرفیت ہے میں بتا دوں، فتساقل علیہ، بھاری ہوا، حضرت نے مختصر طور پر ارشاد فرمایا فتساقل علیہ السلام عن جوابه ثم قال یا حمام اتق اللہ واحسن فإن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اس چھوٹی سی اس آیت پر اکتفا کیا، آیت قرآن کی شروع میں تو حضرت کا جملہ اتق اللہ، تقوی خدا اختیار کرو، واحسن، مخلوق خدا کو، خدا کا تقوی اور مخلوق کو خدا کے حقوق ادا کرنا، اسی کا نام دین ہے، تو فإن اللہ مع الذین اتقوا والذین محسنون، خدا صاحبان تقوی اور مخلوق خدا کا حق ادا کرنے والوں کے ساتھ ہے، فلم یکتفی الحمام، حمام نے اس پر اکتفا نہیں کیا، حمام ظاہر ہے اس نے کہا یا امیر المومنین میری عقل موٹی ہے، میں اس مختصر جملے سے، میں نے تو آپ سے سوال کیا تھا مجسم کیجئے میں اپنے سامنے دیکھوں، آنکھوں کے سامنے متقی کو بالکل سامنے پیش کیجئے میں دیکھ لوں، تو حضرت اس نے قسم دی، حضرت کو اس نے قسم دی، حضرت اس نے کہا کہ حتی عدم علیہ، یہاں تک کہ اس نے قسم دی، فحمد اللہ واثنى علیہ، جب اس نے قسم دی کہ آپ کو اللہ کی عظمت کی قسم یا امیر المومنین مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، واقعی انسان اگر سوچے کہ قرآن سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں آپ کہتے ہیں قرآن متقین کے لیے، اور آپ پڑھتے ہیں قرآن ہدایت متقین کے لیے، میں نے ابھی عرض کیا عمل، یہ سب سے اہم ترین آیت اس کو آپ دیکھیں، انما یتقبل اللہ من المتقین اعمالهم، بات ختم ہو جاتی ہے، خدا صرف اور صرف متقین کے اعمال کو قبول کر، یہاں پر بات ختم ہوتی ہے، اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں رہ جاتا، میں آپ کوئی بھی ہزاروں بہانے بنائے نہیں، میرے آپ کے بہانے بنانے سے دینی عقائد پردے میں نہیں جاتے، تو ایسی صورت میں ظاہر اس کا حق ہے، اس نے کہا، جب اس نے قسم دی تو حضرت نے بھی شروع کیا، فحمد اللہ واثنى علیہ، حمد و ثناء الہی کیا، وصلی علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرور کائنات اور ان کے آل پاک پر درود بھیجا، ثم قال، اس کے بعد اب آپ نے شروع کیا، اما بعد، حمام تم نے بہت بڑا سوال کیا، اب جب سوال کیا ہے
اور تو یہ سننا نہیں چاہتا، دیکھنا چاہتا، تو سننا نہیں چاہتا، دیکھنا چاہتا، تو اب میں تجھے دکھاتا ہوں، فَأَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ سبحانہ وتعالی خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيته. خدا نے جب اس کائنات کو خلق فرمایا تو نہ وہ کسی کے اطاعت کا محتاج تھا، نہ اسے کسی کی مخالفت کا خوف تھا. کسی کی مخالفت سے وہ خوف زدہ بھی نہیں تھا، کسی کے اطاعت سے اس کی خدائی میں اضافہ بھی نہیں ہوتا تھا، کسی کی مخالفت سے اس کی خدائی اور مملکت و سلطنت میں کبھی بھی واقع نہیں ہوتی تھی. ایسی صورت میں اس نے خلق کیوں کیا، مخلوق کو خلق کیوں کیا، جبکہ وہ غنی تھا، غنی عن طاعتہم، ان کے اطاعت سے وہ غنی و بے نیاز تھا، آمنا من معصیتہم، ان کی مخالفت سے وہ امن و امان میں، ان کی معصیت سے اس کی ذات پر کیا فرق پڑتا. لأنه لا تضره معصیت من عصا، اس لیے کہ کوئی گناہ کرنے والے کا گناہ اسے کیا نقصان پہنچاتا، اسے کوئی ضرر نہیں پہنچاتا. خود گناہ کرنے والے کو گناہ ضرر پہنچاتا، خدا کو ضرر نہیں پہنچاتا. لا تضر لأنه لا تضره معصیت من عصا ولا تنفعه طاعت من عصا، نہ کسی اطاعت کرنے والے کی اطاعت اسے کوئی فائدہ پہنچاتی نہیں، وہ نفع و نقصان سے بالا تر ہے. تو ایسی صورت میں خلق کیوں کیا؟ ارشاد فرماتے ہیں ولا طاعت من عصا فقسم بینہم معیشتہم، صرف ذات مقدس لم یزل کی تجلی کے لیے، چونکہ ہر وجود میں اس کی تجلی ہے، انسان میں، نباتات میں، جمادات میں، ہر وجود میں اس کے کسی نہ کسی اسم کی تجلی ہے. اس نے اپنی تجلی کے لیے، جلال و عظمت و کبریائی کے ظہور کے لیے، بس اس سے دیا. جب خلق کیا تو حضرت ارشاد فرماتے ہیں فقسم بینہم معیشتہم، اس نے تقسیم کیا ہر ایک کی معیشت، ہر ایک کی اقتصادی زندگی کو تقسیم کیا. وَوَضَعَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا مَوَاضِعَهُمْ، اس دنیا میں جس کو جہاں رکھنا تھا وہیں رکھا. اب شروع ہوتے ہیں فَالْمُتَّقُونَ فِيهَا هُمْ أَهْلُ الْفَضَائِلِ. اب جب تم نے متقین کا سوال کیا ہے تو اب میں تمہیں بتا دوں کون ہے متقین. فَالْمُتَّقُونَ صاحبان تقویٰ فِيهَا هُمْ أَهْلُ الْفَضَائِلِ، اس پوری کائنات میں صاحبان شرف، صاحبان فضیلت، کہ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ جن کا خالق جنت کو اپنے دست قدرت سے سجا کر انہیں زحمت ایک قدم اٹھانے کی زحمت بھی نہ دے. میرے بندے نہیں، تو رک جا، میں جنت کو یہی لے کر آتا ہوں. اس سے بڑھ کر اس کی عظمت کیا ہو کہ ازلفت الجنت للمتقین، سورہ تکویر، میں جنت کو متقین کے قریب کر دوں گا، ان کو جانے کی زحمت بھی نہیں دوں گا. تو اب ان سے حضرت ارشاد فرماتے فالمتقون فیہا ہم اہل الفضائل منطقهم الصواب. متقی کی پہلی نشانی، سب سے پہلی نشانی یہ زبان، یہ زبان. اسی لیے عالم، جاہل، متقی، پرہیزگار، فاسق، ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہو. امیر المومنین کے کلمات اختصار آپ نے ہزار دفعہ سنا ہو، الانسان تحت لسانہ، پورا کا پورا انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہو. جب تک زبان نہیں کھولتا ہمیں نہیں پتہ چلتا پڑھا لکھا ہے یا جاہل. جب تک زبان نہیں کھولتا نہیں پتہ چلتا با تقویٰ ہے بے تقویٰ. جب زبان نہیں کھولتا نہیں پتہ چلتا مومن ہے غیر مومن ہے. پورا کا پورا انسان، اس کا عقیدہ، اس کا عمل، اس کی پوری زندگی تحت لسانی، اس کی زبان کے نیچے. تو اب حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں الانسان تحت لسانی فمنطقهم الصواب. متقی کی زبان کی خوبی ہے صاد سے صواب. انہیں کہا منطقهم الحق، نہیں فرمایا منطقهم الصواب سے فرمایا منطقهم الصواب صاد سے. کیا مطلب؟ منطقهم فقسم بینہم معیشتہم ووضع من الدنیا مواضعہم فالمتقون فیہا ہم اہل الفضائل منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد. ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں
اس نے دنیا میں ہر ایک کو اس کے مناسب حال پر مقام پر رکھا. چنانچہ فضیلت ان کے لیے جو پرہیزگار ہے کیونکہ ان کی گفتگو جچی تلی، ان کی گفتگو ثواب جچی تلی ہوتی ہے. بے محل گفتگو نہیں کرتے، بے احتیاط گفتگو نہیں کرتے، جو منہ میں آیا وہ نہیں کہتے، جو سوچا فوراً کہہ دیا نہیں، وہ ایسا نہیں کرتے. متقی وہ ہے جو جب زبان سے کوئی لفظ کہے گا تو 10 دفعہ سوچ کے کہے گا، اور سب سے پہلے یہ سوچے گا کہ جو کچھ کہہ رہا کہیں اس کے دین کے خلاف تو نہیں، کہیں اس کے دین و ایمان کے خلاف تو نہیں ہے. وہ دنیا کو پیش نظر نہیں رکھے گا، ثواب صاحب سے وہ دین کو پیش نظر رکھ کے گفتگو کرے گا. منطقہم الصواب، ان کی جچی تلی اور پہناوا لباس ان کا، وَمَلْبَسُهُ الْاِخْتِصَابِ، لباس ان کا میانہ روی ہے. میں شاید ان 2 جملوں کی وضاحت پر میری گفتگو شاید مکمل نہ ہو. زبان، صرف زبان کے اوپر پورا ایک خطبہ ہے اس نظر اللہ کہ زبان کیا ہے. یہ زبان جس طرح سے مولا کائنات نے فرمایا عجب گوشت کا ٹکڑا ہے انسان کے منہ میں، جب چاہے یہ گوشت کا ٹکڑا اس کائنات کو گلزار بنا دے، جب چاہے اس کائنات کو آگ سے بھر دے، جب چاہے اس کائنات کو فتنہ برپا کر دے، جب چاہے کائنات کو صلح برپا کر دے. عجب ٹکڑا ہے زبان کے نام سے انسان کے منہ میں کہ جب یہ کھولتا ہے تو اس سے یا فتنہ برپا ہوتا ہے، یا مصالحت ہوتی ہے، یا خونریزی ہوتی ہے، یا خونریزی سے بچتا ہے. یہ زبان ہے. آپ جانتے ہیں طول تاریخ میں آج تک جو لین دین، جو وعدے، جو عہد، جو بڑے بڑے تجارتی معاہدے، سب کا انحصار اسی زبان پر تھا. اسی لیے قرآن سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ بات تم کہتے کیوں جسے تم کرتے نہیں. کبھی کسی سے آپ ایسی گفتگو نہ کریں جو آپ نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں میرے بس میں نہیں کر سکتا، یا کم سے کم اتنی گنجائش رکھیں کہ بعد میں آپ کو اپنی عزت برقرار رکھنی پڑے. میں کوشش کروں گا، میں آپ سے وعدہ نہیں کرتا، کوشش کروں، مگر آپ قطعی طور پر کہہ دیں ہاں بالکل آپ مطمئن میں کروں گا، تو پھر آپ سر دھڑ کی بازی لگائیں اور پورا کریں. کیوں؟ جو مومن وہ جو زبان سے لفظ کہتے تھے اس پر ڈٹ جائے، اس پر ڈٹ جائے. سورہ واقعہ میں فصلت آیت نمبر 30 اس پر ڈٹ جائے، پھر منحرف نہ ہو. قول دے چکا. سورہ بنی اسرائیل ان العہد کان مسئولا، عہد کس طرح سے ہوتا؟ زبانی سے تو ہوتا کہ جب آپ کسی سے وعدہ کریں، جب کسی سے عہد کریں تو ہم تجھ سے پوچھیں کہ تم نے عہد کیا تھا پورا کیوں نہیں کیا. اور روایت کہ آپ سب جانتے ہیں مومن کی 3 نشانی ہیں، جب وعدہ کرے تو وفا کرے، جب بولے تو سچ بولے، جب امانت سپرد کرے تو خیانت نہ کرے. مومن کی یہ 3 نشانیاں. تو امانت جب اس کے سپرد کرے ملین کے حساب سے سپرد کرے، مجال ہے وہ 1 پیسے میں اضافہ اور کمی کرے، مجال ہے. تو اسی طرح سے بولے تو سچ بولے، حق بولے اور سچ بولے. زبان ہے لباس. آپ جانتے ہیں دین مقدس نے میرے لیے آپ کے لیے کوئی لباس بنا کے نہیں دیا. لباس یعنی قرآن کریم کی روح سے انسانی پردے کو چھپا لے، اور چونکہ خاتون سر سے پیر تک پردہ ہے وہ، اس لیے اس کا لباس سر سے پیر تک ہے. مرد اس طرح سے نہیں ہے، تو مرد کی مناسبت سے اس کا لباس گردن سے لے کے زانوں تک اس حصے کو پوری طرح چھپا لے، وہ لباس ہے. خاتون سر سے پیر تک لباس ہے، جو اس کے بالوں کو چھپا لے اور پیروں تک چھپا لے، لباس ہے. یہ لباس ہے. وہ لباس کس طرح کا ہو؟ ساڑی کی صورت میں ہو، کرتے کی صورت میں ہو، پاجامے کی صورت میں ہو. اس کی وضع کسی درزی نے کاٹ پھوٹ کے نہیں دیا کہ اس طرح کا نہیں، ہر قوم میں، مگر بس بدن سر سے پیر تک چھپ جائے، یہ لباس ہے.
قرآن کریم نے حتیٰ جنگ کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے کوئی لباس نہیں دیا. جنگ کے لیے ہر دنیا بھر میں ہر آرمی کا لباس ہے. اسلام میں آرمی کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی لباس. قمیص اتار کے لڑے جا کر کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈھال لے لے اپنی حفاظت کے لیے، نہ لے اس کی مرضی. ہاتھ سے جا کے جنگ کرے، تلوار سے جنگ کرے، نیزے سے جنگ کرے، اس کی مرضی. بطور واجب کسی چیز کو واجب نہیں قرار دیا، صرف ایک منزل پر لباس کو واجب قرار دیا، وہ ہے آج کی صورت. وہ کیوں؟ اس لباس کو کیوں آپ تبدیل کیا؟ اس لباس کی اہمیت دیکھیے. چونکہ نماز کے لیے پوری دنیا کو نہیں بلایا. محلے والے آئے تو ظاہر ہے اکثر محلے والے ایک زبان، ایک قوم، ایک رہن سہن ایک دوسرے کو جانتے. محلے والے آئے، نماز پڑھنی چلے گی. پوری دنیا سے نماز کے لیے کہیں نہیں بلایا. پوری دنیا سے زکات و خمس ادا کرنے، حج کے لیے جب پوری دنیا کو بلایا تو ظاہر ہے زبانیں مختلف، لباس مختلف. تو سب سے اہم ترین انسان معاشرے میں اپنی بڑائی کو دکھانا چاہتا تو کیا کرتا؟ لباس. لباس کے ذریعے دکھانا چاہتا ہے کہ وہ پیسے والا. قیمتی سے خواہ گھر میں بھوک ہی کیوں نہ ہو، گھر میں پیسے ہو نہ ہو، بینک میں کچھ ہو نہ ہو، بہترین لباس پہن کے سامنے جائے گا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ کوئی غریب ہے، لوگ یہ سمجھے کہ ملینر ہے. یعنی لباس. کیا اس طرح کے لباس پر پابندی ہے؟ نہیں، پابندی نہیں ہے. حدود معین کی ہیں دین مقدس میں کہ کہاں سے لباس بنائیں، کیسا لباس بنائیں، کس حد تک بنائیں، حدود ہیں. مگر حج کے لیے کیوں دین اسلام نے بادشاہ کو، فقیر کو، امیر کو، سب کو بلا کے سب کا لباس اتار کے ایک سادہ لباس دیا؟ اس کی وجہ نماز کے لیے لباس نہیں دیا، زکات کے لیے اور جہاد کے لیے لباس نہیں دیا، چونکہ ان امور کے لیے پوری دنیا سے بلایا نہیں. حج کے لیے جب پوری دنیا سے بلایا تو چونکہ پوری دنیا سے آنے والے ایک غریب ملک سے آئے گا تو اس غریب ملک سے آنے والے کو لباس دیکھ کر، آپ جانتے ہیں جب آپ پاکستانی اور یا انڈین یا بنگلہ دیش کا پاسپورٹ لے کر عرب ملکوں میں جائیں، ایسے منہ بنائیں گے جیسے آپ ان کے باپ کے قاتل ہیں. آپ کا لباس دیکھ کے سمجھیں گے آپ کہاں سے تعلق رکھتے. آپ کا پاسپورٹ دیکھے تو بالکل چہرہ اتر جائے گا کہ آپ پاکستانی ہیں. میں لباس کیا، یعنی 1983 میں پہلی بار ڈلاس آیا تھا مجلس پڑھنے.